حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں بھی نماز نفل پڑھا کرو، انہیں قبرستان نہ بنا لو۔ حضرت کعب بن عجرور رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مغرب کی نماز بنو عبد الاشہل کی مسجد میں پڑھی۔ جب آپ نماز فرض سے فارغ ہوئے تو کچھ لوگ اٹھ کر نوافل مغرب کی سنتیں پڑھنے لگے۔ آپ نے فرمایا، یہ نماز گھروں میں پڑھا کرو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کھجور کی چٹائی کو کھڑا کر کے حجرہ سا بنا لیا تاکہ سکون سے رات کی نماز پڑھ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی راتیں اس میں نماز پڑھی، حتیٰ کہ لوگ بھی آپ کے قریب جمع ہونے لگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ پھر ایک رات انہوں نے آپ کی آواز محسوس نہ کی، انہوں نے سمجھا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ کھنکھاڑنے لگے تاکہ آپ جاگ کر ان کی طرف تشریف لے آئیں، مگر آپ نہ نکلے۔ پھر صبح کے وقت آپ نے فرمایا، جو کچھ تم کرتے رہے ہو میں دیکھتا رہا ہوں، مگر اس لیے نہیں نکلا کہ مجھے خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں تمہارے ذوق شوق کی وجہ سے تم پر رات کی نماز فرض ہی نہ کر دی جائے، اور اگر تم پر فرض کر دی جاتی تو تم اسے ادا نہ کر پاتے۔ لہٰذا اے لوگوں، رات کی نماز اپنے گھروں میں پڑھ لیا کرو، کیونکہ فرض نماز کے علاوہ انسان کی افضل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ دیتے وقت یہ پڑھتا ہے، لمبی رات ہے، سو جا۔ پھر اگر وہ جاگ کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اگر وہ وضو کرے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور اگر وہ نماز شروع کر دے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ خوش دل اور چست و چاک ہو جاتا ہے، ورنہ بد دل اور سست رہتا ہے۔